مسئلہ جو بہت سخت مصیبت کا ہو، جو بی بی سلام اللہ علیہ کہا کہ شہادت ہے، اس کی تفصیلات میں اہل بیت علیہ الصلوۃ اس لیے نہیں جاتے تھے، ایک تو ان کی غیرت کا ہے اپنا، ان کے لیے ان کو اس بات کو بتانا، ایک عام شیعہ کے لیے اس بات کو نقل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یعنی مجھ سے کوئی مخالف اس مسئلے پہ بات کرے نا تو میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ اس مسئلے پہ بات کروں، میرے پاس دلیل بہت ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ اس مسئلے پہ بات کروں، کیونکہ مصیبت اتنی بڑی ہے، مصیبت اتنی ہے. میں کربلا کے واقعے پہ بیان کروں نا، امام حسین علیہ السلام پیاسے تھے، شہید ہو گئے، اس طرح حضرت علی اصغر، اس پہ میرا اتنا جھجک نہیں، وہ بھی مصیبت عظیم ہے. لیکن بی بی سلام اللہ علیہ کی مصیبت اتنی عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی جو مظلومیت ہے کہ اس کے متعلق بات، یا اسی طرح نا جیسے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے مصائب ہیں، میں اس کے متعلق بات نہیں کرنا چاہتا پبلک میں، کیونکہ وہ ایسی مصیبت ہے کہ وہ بس اس کو رہنے ہی دیا جائے بہتر ہے. نہ کہ وہ حق نہیں ہے، وہ بالکل حق ہے، بالکل حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے جو مصائب دیکھے ہیں وہ کون اس کا تصور کر سکتا ہے، وہ سب حق ہے. لیکن اس کے متعلق بات کرنا، ان کو بیان کرنا، وہ ثابت کرنا، وہ بہت مشکل ہوتا ہے. یعنی انسان کے لیے اس کے متعلق بات کرنا بہت سخت ہوتا ہے، کیونکہ مصیبت عظیم ہے، درد اتنا عظیم ہے. محترم ناظرین، یہ بحار الانوار ملاحظہ فرمائیں، بحار الانوار جلد نمبر 53، کتاب الغیبہ، ما یکون عند ظہورہ علیہ السلام، روایت مفضل ابن عمر کی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، بہت طویل روایت ہے کہ حضرت امام عصر علیہ السلام کے ظہور کے وقت کیا واقعات پیش آئیں گے. یہ صفحہ نمبر 1 سے 2 سے شروع ہوتی ہے. اب میں اور چلتا رہتا ہے، بہت لمبا حدیث ہے. صفحہ نمبر 17 میں کچھ واقعات آپ کو سنانے لگتا ہوں، ٹھیک ہے نا. ثم لكأني انظر يا مفضل الينا معاشر الائمه عليهم السلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله نشكو اليه ما نزل بنا من بعده من الامه. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے مفضل ابن عمر، ایک وقت آئے گا کہ ہم ائمہ 12 امام علیہ السلام جمع ہو جائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں، اور ہم شکایت کریں گے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اس امت نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. وما نالنا من التکذیب والرد علینا وسبنا ولعننا وتخویفنا بالقتل. اور ہم شکایت کریں گے کہ اس امت نے ہمیں جھٹلایا تھا، ہمارے حق کا انکار کیا تھا، ہمیں گالی دیا تھا، یا ہمیں ہمیں اسیر بنایا تھا، ہمارے بچوں کو اسیر بنایا تھا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچیاں کو، ہمارے گھر والوں کو اسیر بنایا تھا. ولعننا، اس امت نے ہمیں لعنت کیا، وتخویفنا، ہمیں ڈرایا، ہمارے خلاف فوجیں جمع کی ہیں، ہمیں ہمیشہ قتل کی دھمکیاں دی ہیں. وقصد تواغیتهم الولاة لأمورهم من دون الأمة بترحيلنا عن الحرمة إلى دار ملكهم. اور اس امت کے جو تواغیت ہیں، جو فرعون ہیں، انہوں نے جو ان کے ولی امر تھے، انہوں نے ہمارا حق اپنے لیے مخصوص کر دیا، اور ہمیں اپنے حق سے انہوں نے دور ہٹایا. وقتلهم إيانا بالسم والحبس، اور انہوں نے کبھی ہمیں زندان میں ڈالا ہے، زندان میں ہمیں مار دیا، اور کبھی ہمیں اپنے گھر میں ہمیں زہر دی. فیبکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویقول، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گریہ کریں گے اور کہیں گے، یا بنیہ ما نزل بکم الا ما نزل بجدکم قبلکم، میرے بیٹے، یہ مصائب جو آپ پہ نازل ہوئی یہ مجھ پہ نازل ہوئی، آپ پہ بعد میں نازل ہوئے، مجھ پہ پہلے نازل ہوئی ہے. بس ثم تبتدی فاطمہ وتشکو، اس وقت حضرت بی بی سلام اللہ علیہ آغاز سخن کریں گی اور شکایت کریں گے کن سے؟ ما نالها من ابی بکر و عمر، ابو بکر و عمر نے ان کے ساتھ کیا ظلم کیا.
وأخذ فدك منها، کہ ان سے فدق چینا گیا، ومشيها إليه في مجمع من المهاجرين الأنصار، اور کہ وہ اب مہاجرین انصار ایک ہی مجلس میں بیٹھے تھے، بی بی سلام اللہ علیہا آئی ہیں، بی بی سنائیں گے اپنے بابا کو کہ میں گئی تھی بابا، مہاجرین انصار صحابت تھے، ابو بکر عمر ادھر بیٹھے تھے، میں اپنا حق مانگنے گئی تھی،